الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان محترم، رمضان کی آمد ہے، یہ بڑا مہمان ہے۔ دنیا کا دستور ہے جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے رمضان شریف کا مہینہ امت محمدیہ ہم گنہگاروں کے لیے کتنا عظیم الشان مہمان ہے۔ کہ غلام اور آقا بھی اس کی تیاری کرتے ہیں، مرد اور عورت بھی تیاری کرتے ہیں، صحابہ تیاری میں لگ گئے، ہمارے نبی رمضان کی تیاری میں لگ گئے، یہاں تک کہ جنت کی حوریں تیاری میں لگ گئی، یہاں تک کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کی تیاری میں لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نظام چینج کر دیا، اب یہ ڈیوٹی ختم، یہ کام کرو، رمضان کی تیاری کرو۔ اللہ ہمیں اس عظیم الشان نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ یوں اس رمضان کو لینے کا دلی جذبہ بناؤ کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد نہیں ملے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ زندگی کے بہت سارے رمضان گزر گئے، یوں ہی ہاں رمضان آیا گیا، پہلا دوسرا تیسرا پورا ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب پالن پوری ماہی والے فرماتے تھے کہ چرچے کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے یوں رمضان گزر جاتا ہے، اور رمضان کے چاند کے بعد عید کا چاند آ جاتا ہے، اور وہ سیک چلی کی طرح میں ایسا کروں گا صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا، اتنے پارے کروں گا، کچھ نہیں کرتا ہے۔ وہ پہلا ہوتا ہے رواں، پھر دواں، اور اس کے بعد میں پرراں۔ 3 عشرے ہیں رمضان کے۔ پہلا عشرہ 10 دن یوں چل کر جاتا ہے رواں، دوسرے 10 دن جو ہے نا وہ دواں دوڑ کے جاتے ہیں، اور تیسرا تو عید کی تیاری میں اڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور یوں ہی اعتکاف کی نیت کی ہے، یہ کرنے کا اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں آئندہ اس رمضان کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ ایک پیاری روایت ہے، میں آپ کو سناؤں۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم صاحب پالن پوری حفظہ اللہ دارالعلوم حسنیہ میں خانقاہ چلاتے ہیں، بھیلون والے۔ تشریف فرما تھے، ایک جماعت آئی تو ملاقات کرنے کے لیے حضرت کے پاس پہنچی، فرمایا جاتے جاتے فرمایا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، خانقاہ کے شیخ ہے۔ تو گردن جھکائی، فرمایا کہ میں تو کیا نصیحت کر سکتا ہوں، اس قابل نہیں ہوں، آپ تو اللہ کے راستے میں ہیں۔ البتہ ایسا ہی کچھ ہوا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت اقدس میں ایک وفد آیا دور سے سفر کر کے ایمان و اسلام میں اسلام کے احکام سیکھنے کے لیے۔ جب واپس جانے لگا تو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے تھے، اندر کچھ اوپر کچھ ایسا نہیں، سادہ زبان میں اولئک اصحاب محمد اقلہم تکلفا، صاف صاف کہہ دیا
یا محمد اذنی، نبی جی نصیحت فرما دیجئے اور مختصر نصیحت فرمائیے، اذنی نصیحت فرما دیجئے، اس لیے کہ ہم دیہاتی لوگ لمبا چوڑا یاد نہیں رکھیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح لمبے چوڑے بیان تقریر نہیں کرتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، فرمایا ہاں 3 باتیں بیان کرتا ہوں، سن لو اس کو، یاد رکھے گی، تمہیں اگر عمل کرو گے تو تمہیں بھی یاد رہے گی، عمل کرنے سے فائدہ ہوگا، اور جو بھی سنے گا عمل کرے گا سب کو فائدہ ہوگا۔ 3 میں ایک یہ تھی، پہلی یہ تھی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَاتَ تَمْحُوهَا، اگر بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو جاوے تو فوراً نیکی کر لو، تو یہ تمہارے اس گناہ کو نیکی ختم کر دے گی، نامہ اعمال کے اندر دونوں برابر ہو جائیں گے۔ زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ پھر اس کے بعد میں رجوع کرنا پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَصَلِّ صَلَاةِ الْمُوَدَّعِينَ، نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، سجدہ کرو تو ایسا کرو گویا کہ اس کے بعد کے اندر مجھے موقع نہیں ملے گا۔ تو محدثین نے فرمایا کہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے، ہر عمل کے لیے یوں سوچو کہ اس کے بعد میں اب یہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تو ہمارے بھی رمضان جو بزرگوں آ رہا ہے، نہ معلوم یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، تو ایسا ایک ایک روزہ رکھو اور تراویح پڑھو، تلاوت کرو کہ زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد جیسے کسی کو پھانسی ہو جاتی تو کیسے آخری نماز پڑھتا ہے دل لگا کر کے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کرو تو یوں سمجھو کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، تو یہ قبولیت اور استحضار کی کیفیت کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ کرے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ خیر، یہ 2 باتیں میں نے تمہیدی آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان شریف ایک مرتبہ آیا تو کچھ ایسے ہی دن تھے کہ جیسے آج 1-2 دن رمضان کے باقی ہے، اس وقت ایک ایسا جامع خطبہ اور نصیحت فرمائی جو حضرت سلمان فرماتے ہیں 1-2 دن پہلے قد اذلکم شہر عظیم، بڑا عظیم الشان برکت اور رحمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اذلکم جا آ رہا ہے ایسا نہیں کہا، اذلکم رحمتوں کو گھٹاؤں کو لے کر کے ہر گنہگار کو عابد کو جو بھی اس پر رجوع کرے اللہ اپنی رحمت میں اس کو لے لیں گے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت میں چند باتوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں فجر اور عشاء کے بعد جہاں تعلیم ہوتی ہو اس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرماوے، تاکہ ان کی فضیلتوں کو سن کر کے اعمال کا شوق پیدا ہو۔ وہاں لمبی حدیثیں پوری پڑھ لے، سن لیا اپنے امام سے، اپنے مولوی سے، دوسری مرتبہ تنہائی میں پڑھ لیجئے اور غور کیجئے کس انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں ان میں سے 2-3 باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے، بلکہ رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ، 2-3 مہینے پہلے ہی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس خطبے میں تو بالکل سب ادھر ادھر کا نظام جو تمہارا 11 مہینے کا تھا وہ بدل دو، اب تو یہ بڑا مہمان ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ جیسے ہمارے یہاں پر عورتیں مسجدوں کے اندر، ہمارے یہاں پر ذمہ دار گھروں کے اندر ماشاءاللہ رمضان سے پہلے ظاہری صفائی کر لیتا ہے۔ جیسے عید کی تیاری ہوتی ہے اس سے پہلے تو ایک ظاہری صفائی ہے، مصلی کو دھو لیا، مسجد کو دھو لیا، کپڑوں کو دھو لیا، بالکل عامی آدمی بھی جو ہے نماز کی اور رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کو، اپنے صحن اور آنگنوں کو، اپنی گلی گلیاریوں کو، قریبی راستوں کو پاک صاف کرو۔ اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے
اور ان ناپاک یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو بالکل گندے رہتے ہیں، بدبودار رہتے ہیں، ظاہر میں ایسے سفید نظر آتے ہیں لیکن اس سے کوئی بدبودار قوم نہیں ہوتی اس کی اگر تم نے ایسا کیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو پھر ان کے مشابہت ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور کے اوپر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، گھروں کو صاف رکھو، آنگنوں کو صاف رکھو، اس کے باہر صاف رکھو، یہ صاف رکھو، جب ظاہر کی صفائی، طہارت کی، نظافت کی اتنی تاکید ہے تو جس دل سے ہم خدا کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے، سبحان ربی العالی کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہمارے آقا پر درود پڑھیں گے اور ہم روزہ رکھیں گے، تو اس دل کا گناہوں سے پاک ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو جیسے ہم رمضان میں ہمارے ظاہری اسباب اور چیزوں کو پاک کرتے ہیں، اس سے زیادہ رمضان کے روزے قبول ہو، تراویح قبول ہو، تلاوت قبول ہو، ہمیں رونا آوے، صفت احسان اور اخبات پیدا ہو جاوے، ہم رجوع اللہ والے بن جاوے، پہلے دوسرے تیسرے عشرے کے اندر یہ پہلا جو ہے ایسا، تیسرا ایسا، جو الگ الگ ہے نا، ان تمام کمالات اور فضائل ہم پانے والے بن جاوے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو بھی پاک کرو، اور اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے پہلے 15ویں شعبان سے کر دیا، شب برات۔ اس رات کے اندر 11 مہینے ادھر ادھر کے دھندے غفلت کی ہو تو رونے دھونے کی وجہ سے اس کے اندر کئی ٹکے تو معاف ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد روزہ رکھو تو اس سے معاف ہو جائے گا، اس کے بعد تیاری کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ دیا، کچھ گنہگار ہوں گے، اس معاف کر دیا، دوسرا عشرہ دیا، اس کے اندر معاف کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں تیسرا عشرہ، اس میں تو کوئی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے نہٹے اور اتنے غافل ہو جاوے کہ کسی کی قدر نہ کرے، اور جیسے 11 مہینے نکالے ایسے ہی رہے، تو پھر رمضان جاتے جاتے یوں مڑ کر جاتا ہے۔ اور کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور جبرائیل کی بد دعا ہلاک اور برباد ہو جاوے وہ شخص کہ رمضان جیسا ایسا مغفرت اللہ نے دیا یہ معاف کرنے کے لیے، اس کی بھی ویلیو اور قدر نہ کرے، عبادت نہ کرے، یہ دکان کاروبار ادھر ادھر کے سسٹم نہ چھوڑے اور مسجدوں میں لو نہ لگاوے، برباد ہو جاوے۔ ہمارے نبی فرماتا رحمت للعالمین، فرما آمین آمین، جبرائیل قبول ہے، برباد ہو جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ چوکنا، اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں۔ ایک بات تو مجھے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا فیملی میں، گھروں میں اپنی بیوی بچوں، اپنے کاروبار، اپنے نوکر چاکر کہ 11 مہینے جو ہمارا سسٹم چلتا تھا نا، اتنے دن اتنے گھنٹے کمانے کا، ایسا کرنے کا، اس میں تلاوت کے لیے، تراویح کے لیے، روزے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث، ہم جنت اور مغفرت کے لیے بڑے بڑے اعمال کو اسباب بناتے ہیں، ایسا کریں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، ایسا کریں گے تو اللہ جنت میں ڈالیں گے، ایسا کریں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ رمضان کی سسٹم میں ایک عمل مختصر سا بتا ہوتا ہوں میں، اللہ اس کے اوپر مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں۔ فضائل اعمال میں شیخ فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، بہقی کی روایت ہے۔ جو آدمی اپنے غلام، نوکر، چاکر، خادم سے جو 11 مہینے کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، اس کے اندر بوجھ کو ہلکا کر دے وے، بھائی تو بھی تو انسان ہے، تھوڑی تلاوت تو بھی کر لے، آرام کر لے، تاکہ تراویح کے اندر یہ سنو، یہ نوکر چاکر کے بارے میں ہے، تو پھر اپنی اولاد کے بارے میں کتنی ذمہ داری ہوگی۔ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ بھی مشین ہے، باڈی ہے، اس کو بھی آرام دو دن کو، تاکہ رات کو اللہ کے سامنے رونے کے لیے، تہجد کے لیے کھڑا ہو سکے۔ ہم نہیں سمجھتے اس کو، کمانے کا زمانہ ہے، اور کلس والے جو ہے اس کے اوپر کٹلری والے، بھجیے والے، یہ عید والے، پتہ نہیں مسلمانوں کو گویا کہ مال کمانے کا صرف یہی سیزن ملا ہے، گیروں کی طرح لوٹ پڑ رہی ہے بازاروں کے اندر، مسجد ویران ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ارے اس کے اندر اللہ سے مانگو، اللہ 11 مہینہ عطا فرمائیں گے۔ اسباب کے طور پر ہے، ہاتھ مارنے ہیں، لیکن ایسا کہ بالکل مسجد سے، روزے سے، تراویح ختم، یوں دوڑتے آئیں گے کہ رکوع ملے گا یا تو آخری صف ملے گی۔ رمضان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی بندے کو پہلی صف ملتی ہے، تکبیر اولیٰ ملتی ہے،
یہ سنو، اپنی اولاد سے بھی کہو تھوڑا سسٹم بدل دو اس کو. من خفف عن مملوک فی غفر اللہ. کیا ملے گا؟ اپنے نوکر چاکر سے، اپنے اولاد سے تھوڑا ہلکا کریں گے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ. ابھی رمضان کا آخری عشرہ نہیں آیا ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. اپنی بیوی کو بھی، وہ بھی بیچاری شہری میں پکاتی ہے، افطاری میں پکاتی ہے، تھوڑا سسٹم بدل دو، کرو اس کو، اس پر یہ انعام ملے گا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، آج ہمیں چاند دیکھنا ہے، دکھے کہ نہیں دکھے. لوگ پہلے سے ایڈوانس کے نہیں تو تیسرا ہوگا. ہمارا کام دیکھنا ہے، دکھ جانا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سنت پر عمل کرے، بہت بڑا ثواب ملے گا. حضرت مولانا ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف کے باہر چاند دیکھنے کے لیے گئے تو بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، چاند نظر نہیں آ رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں تو بلڈنگیں ہے، آپ یہ کہاں دیکھیں گے؟ فرمایا کہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس دکھ جانا ضروری نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ 29 کا چاند دیکھو تو مجھے سنت کا ثواب مل جائے گا فتنے کے سمے. میں سنت زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو چاند پھر وہ بیت المال پر ڈالتے ہیں، مفتیوں پر ڈالتے ہیں، پھر فون پر فون، ادھر سے ادھر. یہ چاند تو ٹھیک ہے بیچارہ تھوڑا صوفی، لیکن عید کے چاند میں بڑی گڑبڑی. ہم نے کبھی چاند نہیں دیکھا، اہتمام نہیں کیا، کسی کو شرعی گواہی دینے کے بارے میں اہتمام نہیں کیا، پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس لیے ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہمارے نبی نے فرمایا ہے. کیلنڈروں یہ ادھر ادھر کے چھپے ہوئے جو ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر نہ جاؤ، ہمارے نبی کی اس بات پر جو ہے نا عمل کرو. اچھا، جب یہ چاند دیکھے تو کوئی تو پٹاخے پھوڑتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، سنتوں سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے چاند دیکھنے کی دعا تو یاد ہے، لیکن کبھی کبھی جوش میں خوشی کے اندر عمل کرنا بھول جاتے ہیں. اس لیے ایک مرتبہ غور کر لو. آج تو ٹھیک ہے چاند نظر آ گیا تو آج ہی پڑھ لیں گے، نہیں تو پھر کل. اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس کو ہمیں طلوع فرما، ہمارے اوپر ظاہر فرما. اہلہ علینا، ہلال چھوٹا بچہ پہلے روتا ہے، اس کو تحلیل لبیک کہتے ہیں اس کو. اسی طریقے سے اہلہ علینا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری دعا مانگی ہے. بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی. پہلے دن اللہ سے مانگی کہ اللہ دعا قبول کریں گے. اور اس چاند کے دیکھنے کے بعد جتنے بھی دنیا کے دجالی بڑے بڑے فتنے ہیں نا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اے اللہ اس نئے چاند کو، خالی رمضان کا چاند نہیں، ہر چاند کو، اللہم اہلہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ. توحید بھی آ گئی ساتھ کے اندر. اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت اللہ ابن عبید سے روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، اے اللہ یہ نئے چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ظاہر فرما. چاند دیکھ لے، تیرا نے میرا رب اللہ ہے. تو اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ. اس پر عمل کرے، چاند بھی دیکھے، اور تھوڑا 1-2 دن جتنے باقی ہو اپنے گھر میں باقاعدہ بیٹھ کر مشورہ کرے. یہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے اندر مولانا نے کہا ہے اب کیا کریں گے، کتنا قرآن کون ختم کرے گا، کتنی تسبیح کون. چھوٹے چھوٹے بچوں کو انعام دو. اگر اتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو یہ انعام دوں گا، اتنی مرتبہ تم نے پارا پورا کر دیا یہ انعام دوں گا. یہ ہے وفی ذالک فلیتنافس. ہمارے بچوں کے کئی رمضان گزر گئے موبائلوں کے اندر، ادھر سے ادھر کے اندر. اللہ پوچھیں گے، ہم دنیا کے نفع اور نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، ہم اپنی فیملی، اپنے گھروں کے اندر اتنا سسٹم نہیں بنائیں گے اللہ راضی ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں اس رمضان کو عافیت کے ساتھ عطا فرما کر کے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.